بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دجال وہ فتنہ عظیم ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ دجال کے حوالے سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کئی احادیث موجود ہیں کہ جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ شیطانی قوتوں کا یہ مظہر دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ پہلے نصرانی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ ایک دن ان کا بحری جہاز سمندر میں سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ طوفان نے ایک ماہ تک حضرت تمیم داری کے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو ایک جزیرہ نظر آیا۔ زمین کی شکل دیکھ کر ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب کافی کوشش کے بعد جہاز لنگر انداز ہوا، تب ان لوگوں نے زمین پر ایک عجیب و غریب جانور دیکھا۔ اس کا سارا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، یہ کلام بھی کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دجال کی جاسوسا ہے، اور پھر تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو یہ ایک گرجا میں قید ایک طویل القامت شخص کے پاس لے گئی۔ اس دیو ہیکل آدمی کو مضبوطی سے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ اس آدمی نے پہلے تو حضرت تمیم داری سے زمین پر رونما ہونے والی نشانیوں کے بارے میں دریافت کیا کہ تبریہ نامی جھیل میں پانی ہے یا نہیں، اور بیسان نامی علاقے کے درختوں میں کھجوروں کا پھل آتا ہے یا نہیں۔ پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا، اور ان سب کا حال جاننے کے بعد اس جماعت کو کہا کہ وہ دجال مسیح ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ دجال جزیرے سے نکل کر صرف 40 دن کے مختصر سے عرصے میں تمام دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ مکہ اور مدینہ ہی وہ جگہ ہیں جو دجال کی آمد اور اس کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ ناظرین، صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق دجال کسی نامعلوم جزیرے میں قید ہے جس کا اتا پتہ کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ دنیا میں موجود بہت سے جزائر سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہی دجال کی کمین گاہ ہو۔ ایسا ہی ایک جزیرہ ملک یمن میں موجود ہے جسے سقوطرہ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے عجیب و غریب میل و وقوع اور نباتات و حیوانات کے باعث اسے دجال کا جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ سرزمین عرب کے ملک یمن اور افریقہ کے ملک صومالیہ کے درمیان میں موجود ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 لاکھ سال قبل یہ دنیا کے تمام براعظموں سے جدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی سرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے قدرے مختلف اور انوکھے ہیں، کیونکہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہتے ہیں۔ مقامی لوگ اسے دم الاخوین کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 2 بھائیوں کے خون والا درخت۔
اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ دریافت نہیں ہوئی، البتہ اس درخت کے تنے کو کاٹنے پر اس میں سے لال رنگ کا خون جیسا مائع نکلتا ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے نکلنے والے اس مادے کو ماضی میں مختلف مقدس مقاصد میں استعمال کیا جاتا رہا ہے اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال مختلف ادویات اور کاسمیٹکس میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا پایا جاتا ہے جس کے تنے کا نچلا حصہ بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے اور اوپر جاتے ہوئے یہ پتلا اور نازک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس پودے کی بناوٹ کے اعتبار سے اسے بوتل ٹری کا نام دیا گیا ہے۔ اس پر اگنے والے پھول اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں صحرائی گلاب کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا اس قدر زہریلا ہے کہ بڑے سے بڑے جاندار کو منٹوں میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ سکوترا نامی اس جزیرے کے بلند و بالا پہاڑوں میں بہت سی قدیم غاریں موجود ہیں جہاں انتہائی قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ تمام نشانات اور جزیرے کی قدامت یہاں روز اول سے انسانوں کے بسنے کی گواہی دیتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے روایات بتائی جاتی ہیں کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایک ایسی جگہ سے ہوگا کہ جہاں وہ مشرقی وسطیٰ کو آسانی سے متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ دجال کی رہائش کی جگہ بھی انوکھی اور منفرد ہوگی۔ ان تمام تر نشانیوں کے باعث لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔